بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہ گاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے 14ویں پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 14 رمضان المبارک کے حوالے سے جو آج ہم نے موضوع چوز کیا ہے وہ اسیران جمال مصطفیٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے کس طرح صحابی قیدی تھے، کس طرح ان کو حضور علیہ السلام کے جمال سے محبت تھی۔ اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے صدقہ سے آج الحمدللہ ہم 14 رمضان المبارک کے پروگرام میں حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض یہی ہے کہ خالق کائنات جو قرآن پاک کی سورہ نساء کی 5ویں پارے کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا، من یطع اللہ والرسول، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ لوگ قیامت والے دن صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور وہ لوگ صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے وہ لوگ اس قدر جمال مصطفیٰ میں محو تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں کہ میں اپنے مال اولاد سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایمان والے اس وقت ہوگے جب تم اپنے مال اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچوں سے سب سے زیادہ پیار مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو گے، تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موسم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں کسوہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، سوار تھے۔ میرے والد صاحب کو حضور علیہ السلام سے کوئی کام تھا، تو میرے والد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کر رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے، اور میں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنے کی بڑی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں چہرہ تو نہیں دیکھ سکی۔ میری نگاہ جو تھی وہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی ایڑی پر پڑی۔ کہتی ہیں خدا کی قسم آج تک چہرہ تو چہرہ رہا، ایڑی کا حسن بھی میری نظروں سے دور نہیں ہوتا ہے۔ بس وہ جلوے، وہ حضور علیہ السلام کی نور کی شعائیں جو نکل رہی تھیں وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام دارمی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، صحابہ کن کا ایمان دیکھ کے تمہیں تعجب والی بات نظر آتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے فرشتے جو ہر وقت حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے ایمان میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تمام انبیاء ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے ایمان میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ اور بتاؤ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر آتا ہے، آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بولے؟ تم نے دیکھا کہ ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں، اور یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن آ کے یہ کہتا ہے کہ اس درخت کو بلائیں، اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ تم نے دیکھا درخت میری بارگاہ میں آتا ہے، اور اگر انہوں نے چاند کے بارے میں سوال کیے، میں کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے چاند کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ نے دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک کوہ قبیس پہ گرتا ہے اور ایک میرے قدموں پہ گرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا اس کو جوڑ دو، تم نے دیکھا میں چاند کو جوڑ رہا ہوں، تم نے دیکھا مولا علی کی اثر کی خاطر میں سورج واپس لوٹا رہا ہوں، تمہارے ایمان میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارا علم جو ہے وہ جواب دے چکا ہے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم نے تو مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، میرے جمال کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے بعد میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے نہ تمہیں دیکھا ہوگا، نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ جبریل امین کو وحی لاتے دیکھا ہوگا، نہ قرآن کا نزول ہوتے دیکھا ہوگا، وہ بن دیکھے مجھ محمد سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جو غیب پر علم لائے، یعنی کہ اس نے نہ خدا کو دیکھا ہے نہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، رب کے قرآن کو پڑھا ہے، مصطفیٰ کے فرمانات کو پڑھ کر وہ میرے محبوب پر بھی مان لاتا ہے، مجھ رب کو رب بھی مانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم نے محبت کرنی ہے تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی غلامی کا دامن تھامنا پڑے گا۔ قرآن پاک کے تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فعل امر لگایا سب سے پہلے، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرے گھر میں آ جائیں، فرمایا فَاتَّبِعُونِی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری اتباع کریں، تیری پیروی کریں۔ اور اس کے بعد کیا رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، محبوب جب تیری غلامی کا دامن تھام لیں گے، تیرے ساتھ یہ سچی محبت کر لیں گے، پھر میں اللہ بھی ان سے محبت کروں گا۔ فرمایا پھر صرف محبت کر کے نہیں چھوڑوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ان کے گناہ بھی بخش دوں گا، وَاللَّهُ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم حسن پہ اگر نظر ڈالتے چلے جائیں تو قرآن پاک کی سورہ یوسف کو اٹھا لیں کہ جب مصر کے اندر عورتیں گفتگویں کرنے لگیں، باتیں کرنے لگیں کہ دیکھیے زلیخا ایک اپنے غلام پر عاشق ہو چکی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن، اس نے مصر کی عورتوں کو بلا بھیجا، دعوت دی، ان کے لیے تکیے لگائے گئے اور خود اپنے بت کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، کہتی یا سمادی یا سمادی، اے بے نیاز آج یوسف ایک جھلک دکھا دے ادھر آ کے. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی بھجوائی حضرت جبریل امین کے ذریعے کہ جبریل جاؤ یوسف علیہ السلام سے کہو کہ یہ چاہے اپنے بت کو کہہ رہی ہے یا سامادی، لیکن بت تو سامادی نہیں ہے نا، سامادی تو میں ہوں، بے نیاز تو میں ہوں. اگر مجھے بے نیاز کہہ رہی ہے، میرے یوسف سے کہہ دے آج جہاں پر اس نے دعوت کا اہتمام کیا وہاں سے تو نے گزرنا ہے. جب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، عورتیں آ گئیں، ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی. قرآن پاک میں الفاظ موجود ہیں، سیب کے پھل پکڑا دیے گئے اور انہیں کہا کاٹنے کب ہیں؟ جب یوسف علیہ السلام یہاں سے گزریں گے، اس سے پہلے تم لوگوں نے ان کو کاٹنا نہیں ہے. انہوں نے ہاتھوں میں سیب پکڑ لیے، چھریاں پکڑ لیں. ادھر سے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے، آپ صرف گزرے ہیں، مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی کہ کاٹے نہیں کٹ گئے. اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ ایسی جھلک دیکھی. کوئی پنجابی کے اندر بڑا خوبصورت کہتا ہے کہ تیریاں وائزاں گلاں بھول جاسن، تیرے عقل دے دیوے گل جاسن، ایک وار تو میرے یوسف نو منہ تو برکا چا لین دے. جب میرے یوسف علیہ السلام اپنے چہرے سے وہ نقاب اٹھائیں گے، وہ حجاب اٹھائیں گے، تم سے تاب نہیں لائی جائے گی، تم ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکو گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، حسن یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے، خدا کی قسم اگر وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو چہرہ مصطفیٰ کی اتنی برکت ہوتی کہ وہ مصر کی عورتیں ہاتھ کاٹنے کی بجائے دل کاٹ کے سامنے رکھ دیتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سلائی کر رہی تھی، دیا جل رہا تھا اور اچانک وہ جو سوئی تھی وہ گر گئی مجھ سے اور ہوا چلی، دیا بھی بجھ گیا. میں نے بڑی سوئی جو تھی اس کو ڈھونڈا، نہیں ملی، تلاش کیا، ادھر کیا تلاش، ادھر کیا، لیکن اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی برکت کہ میرے کمرے کے اندر اس قدر روشنی ہو گئی، وہ جو سوئی گم ہوئی تھی وہ مجھے مل جاتی ہے. وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ جو دیا بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت دیکھیں کہ جمال مصطفیٰ سے کس قدر روشنی آتی ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قصص کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ شریف فجر کی نماز پڑھا کر شہر سے باہر سیر کرنے کے لیے نکلے. جب سیر کرنے کے لیے نکلے تو آگے دیکھا کہ ایک وفد آیا ہوا ہے اور پڑاؤ کیا ہوا ہے، ان کے پاس اونٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اونٹوں کو دیکھا، اس میں ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا. حضور نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر ان سے پوچھا کیا تم نے یہ اونٹ بیچنا ہے؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ بیچنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بیچنا ہے، انہوں نے کہا جی بیچنا ہے. حضور نے فرمایا کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا جی اتنے پیسے لیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے تو میں لانا بھول گیا، میں تو بس سیر کرنے کے لیے نکلا تھا. اب ایسے کرتے ہیں کہ یہ اونٹ مجھے دے دو، میں شہر میں جا کر آپ کے پیسے بھجوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ شہر کی طرف چل پڑے. جب تک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نظر آتے رہے، وہ قافلے والے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کو دیکھتے رہے، تکتے رہے. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، نظر آنا بند ہو گئے، تو وہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے.
اور ان کا سردار بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا یار ایک اجنبی شخص کو اونٹ بیچ دیا ہے، اور وہ بھی عطا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ کسی کو نقد سودا دینا ہو تو ایسی بات ہوتی ہے، ادھار دینا ہو تو اس کا پہلے نام پوچھتے ہیں، اس کی ولدیت پوچھتے ہیں، اس کا ایڈریس پوچھتے ہیں۔ تم نے جو سب سے قیمتی اونٹ تھا اس کو دے دیا۔ ان میں سے ایک بولا، کہتا یار جب وہ باتیں کرتے تھے نا ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا بولا کہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے ان کے جو سامنے والے دو دانت تھے بین الثنایا ان سے روشنی نکلتی تھی اور سامنے والے پہاڑ روشن ہوتے تھے۔ اور تیسرا بولا میں تو ان کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ ابھی یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ سردار جو تھا اس قبیلے کا سردار تھا، اس پڑاؤ کرنے والے خاندان کا جو سردار تھا، اس نے کہا بھی قیمتی اونٹ کی کدھر گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک شخص آیا، اس نے ہم سے بات کی، ہم نے وہ اونٹ اس کو دے دیا ہے۔ اس نے کہا بھی پیسے لے لیے؟ نہیں جی وہ ادھار دیا ہے، پیسے آ جائیں گے۔ اس نے کہا نام پوچھا ہے، ایڈریس پوچھا ہے، ولدیت پوچھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نام تو ہم نہیں جانتے، نہ ولدیت جانتے ہیں، نہ ہم ایڈریس جانتے ہیں۔ اس نے کہا بڑے پاگل ہو یار کہ ایک قیمتی اونٹ اس کو دے دیا اور نام بھی نہیں پوچھا، عطا پتہ بھی نہیں پوچھا، اور وہ بھی ادھار دے دیا۔ ابھی یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہتے ہیں سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ اٹھا دیا، کہنے لگی انا ضامنۃ، میں ضمانت دیتی ہوں، اگر وہ شخص نہ آئے تو اس کے پیسے اونٹ کے مجھ سے لے لینا، اس کی قیمت مجھ سے لے لینا۔ اچھا تو اس شخص کو جانتی ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا یاد ہے جب وہ باتیں کر رہا تھا اس کی باتیں بڑی خوبصورت تھیں، اس کی فصیح اللسان تھی۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح، جس کی زبان اتنی مٹھاس والی ہے، جس کی گفتگو اتنی خوبصورت ہے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ بس میں نے اس وقت اپنے خیمے کا جو پردہ اٹھایا تھا، پردہ اٹھانا تو یاد رہا لیکن اس کے بعد پردہ نیچے رکھنا یاد نہیں رہا۔ وہ اتنے حسین و جمیل تھے، میں اس لیے ضمانت دے رہی ہوں۔ میں نے کہا جو اتنا خود خوبصورت ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قدر جمال مصطفیٰ میں محو ہوئے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ٹوکرے کھجوروں کے سروں پہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ لو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اونٹ کی قیمت بھیجی ہے اور فرمایا ہے پہلے پوری کر لو، جو کھجوریں بچ جائیں وہ ساری کی ساری آپ کو میں ویسے دے رہا ہوں، ان کو ویسے تسلیم کر لینا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی وہ کہتے ہیں کھجوریں بعد میں لیں گے، قیمت بعد میں لیں گے، پہلے بتا وہ ودھا کے مکھڑے والا رہتا کہاں ہے، وہ واللیل کی زلفوں والے رہتے کہاں ہیں، وہ علم نشرہ کے سینے والے رہتے کہاں ہیں، وہ ما زاغ البصر کی آنکھوں والے کہاں رہتے ہیں، وہ جد اللہ فوق ایدیم کے ہاتھوں والے کہاں رہتے ہیں، وہ مزمل کی چادر والے کہاں رہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ سامنے نخلستان مدینہ ہے، ہمارے آقا کا ڈیرا ہے، وہاں پر آ جاؤ۔ سارا وفد اٹھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جمال مصطفیٰ میں اس قدر محو ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور غلام مصطفیٰ بن جاتے ہیں۔ یہ طارق بن عبداللہ کا وفد تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور چہرہ مصطفیٰ پہ ایسی جھلک دیکھی، ایسی کشش دیکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ عرب کے زروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کی گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر بڑھ چڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ شرح زرقانی کے اندر امام زرقانی نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے، راستے میں ایک بادیہ نشین خاتون کا گھر آتا ہے جس کو لوگ ام معبد کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے، حضور کو پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ امام زرقانی شرح زرقانی میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ دستک دو، دروازے پر دستک دی تو اندر سے وہ عورت آئی، پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم مسافر ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، گھر میں کو پینے کو ہے، کچھ کھانے کو ہے۔ انہوں نے کہا جی اس وقت ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، ہم تو عرب لوگ ہیں، ہم تو ویسے ہی بڑے مہمان نواز ہیں، اگر اس وقت کچھ ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا پوچھو کو پینے کے لیے ہے۔ اس نے کہا جی وہ ایک لاغر سی بکری ہے ہمارے گھر کے اندر جو کھڑی ہے، وہ چل نہیں سکتی، وہ بڑی کمزور ہے، اس لیے ریوڑ کے ساتھ آج میرا شوہر لے کر نہیں گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ان سے پوچھو
کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر یہ دودھ دے دے۔ اس کی تو ہڈیوں میں گودا تک موجود نہیں تھا، اس قدر وہ بیچاری بکری جو تھی وہ بہت لاغر اور کمزور تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا جاؤ بکری کھول کر لاؤ۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب بکری آتی ہے میرے آقا ید اللہ والا ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی کھیری میں دودھ اتر آتا ہے، اس کے گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دودھ پیا، عامر بن فہیرہ نے بھی دودھ پیا، ام مابت نے بھی پیا، اس کے بیٹے نے بھی پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سفر رواں دواں جاری رکھا، چل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ رات کو جب اس کا شوہر گھر میں آیا، اس نے کچی کلی پر جب انوار و تجلیات کے مناظر دیکھے، اس نے کہا گھر میں کون آیا تھا؟ نام تو یہ جانتے نہیں تھے، نہ انہوں نے پوچھا، نہ اتنا ٹائم ملا، بس انہوں نے اپنی طرف سے ایک نام رکھ لیا کہ آج گھر میں مبارک آیا تھا۔ اچھا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ بس وہ یاد نہیں رہا۔ اچھا اب کبھی مبارک آئے نا تو مجھے ضرور بلانا، میں بھی اس کی زیارت کروں گا۔ جب اگلا دن ہوا، بکریاں چرا کر اس کا شوہر واپس آتا ہے، آ کر جب اپنی بیوی کے پاس بیٹھا، اس کی بیوی نے کھانا دیا۔ کھانا کھانے سے پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے مبارک کی باتیں سناؤ، میں محبت والی زبان استعمال کر لوں، محبت والا لہجہ لے لوں۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر روز ان کے گھر ذکر مصطفیٰ کی محفل سجتی تھی، ہر روز ان کے گھر ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا۔ ایک دن یہ ام مابت اور اس کا بیٹا جو تھا مدینہ شریف کی راستے پر مدینہ شریف جانے لگے، کسی چیز کو لینے کے لیے یا کچھ سامان لینا تھا، بازار جانا تھا، تو ساتھ والا جو بازار تھا وہاں سے نہیں ملا جو نزدیک تھا۔ یہ چلتے چلتے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ جب مدینے میں پہنچے تو اس بچے کی نظر جو تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی۔ جب چہرے پر پڑی تو اپنی ماں سے کہنے لگا اماں وہ دیکھ جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا، یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی بکری کو کھولا تھا اور اس کے پاس لے کر گئے تھے، انہوں نے ہاتھ پھیرا تھا، اس کے تھنوں میں اس کے کھیری میں دودھ اتر آیا تھا اور ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے تھے۔ اماں وہ دیکھ مبارک کا ساتھی کا دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہا وہ مبارک کہاں ہے؟ نام تو خود رکھا تھا، نام پوچھا تک نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا بھی مبارک کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو اس دن ہمارے گھر میں آئے تھے، بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، بکری کا دودھ دھویا تھا، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے سیدنا ابوبکر صدیق۔ تو بچے نے دور سے جب حضور علیہ السلام کے چہرے پر نور برستا دیکھا تو دور سے پکار اٹھا، حالانکہ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، حضور درمیان میں تشریف فرما ہے، دور سے بولا اماں وہ دیکھ مبارک بیٹھا ہوا ہے، وہ حسین و جمیل والے چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب واپس جاتے ہیں، شام کو جب اس کا شوہر پھر گھر آتا ہے، آ کے کہتا ہے آج پھر کلی مہک رہی ہے، آج پھر کلی میں خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے آج مبارک پھر آیا ہوگا۔ کہا مبارک نہیں آیا، ہم مبارک کو ملائے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو کشش تھی، جو کوئی اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا نا، وہ کبھی پھر آقا علیہ السلام فرماتے جس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چہرہ جہنم میں جائے، بلکہ وہ چہرہ اب جنت میں جائے۔ اسی طرح زماد نامی ایک شخص ہے جس کو ابو جہل وغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بلایا، یہ قصص کبریٰ میں موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کو کس لیے بلایا کہ تم آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو کہ یہ نیا دین لے کر آ گئے ہیں، ان کو لگتا ہے معاذ اللہ اسیب ہو گیا ہے، کچھ جن کا سایہ ہے، کوئی اس طرح کا جادو وغیرہ ہو گیا ہے۔ جب زماد نامی شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اسیب ہو گیا ہے، آپ کو جادو وغیرہ ہو گیا ہے، آپ پر کوئی جنوں کا اثر ہو گیا ہے۔ جب اس نے ایسی باتیں کی، آگے سے کہتا ہے میں تمہارا علاج کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود طبیبوں کے طبیب ہیں، ان کے پاس تو لوگ خود شفائیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ جب اس نے اتنی بات کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لفاظ پڑھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفاظ پڑھے، وہ زماد کہتا ہے ایک دفعہ پھر سنائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سناتے ہیں، وہ پھر کہتا پھر سنائیے۔ آقا علیہ السلام پھر سناتے ہیں۔ اس نے کہا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تو آگے کیجئے۔ حضور علیہ السلام پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجئے۔ رب کعبہ کی قسم میں نے بڑے بڑے کلام سنے ہیں، بڑی بڑی شاعری سنی ہے، لیکن اتنا میٹھا اور حسین و جمیل کلام میں نے نہیں دیکھا، اور اتنی کشش آپ کے چہرہ انور میں ہے کہ اب کسی اور چہرے کو دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غلام بنا لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور پروگرام سے واپس جانے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت جیسے کہ وظیفہ بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہے آج کے لیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جن کے بچے تعلیم سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا پڑھائی میں، ہم نہیں پڑھنا چاہتے، ان کو یہ 11 بار اول آخر درود پاک اور 11 بار یہ آیا مبارکہ پانی پہ پڑھ کے پھونک مار کے پلائیں، یا چینی پہ پھونک مار کے پڑھ دیں، وہ چینی کھلایا کریں، انشاءاللہ وہ بچے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم 15 رمضان مبارک کے حوالے سے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔